آج اگر کسی کی بچی کو تڑپاؤ گے تو کل کو تمہیں اپنی بچوں کے لیے تڑپنا پڑے گا. یاد رکھو ذرا. آج کسی کو جہیز کے لیے تڑپاؤ گے تو کل تمہیں بھی اپنی بچی کے جہیز کے لیے در در بھیک مانگنی پڑے گی. چوکوں چرستوں میں مسجدوں میں بھکاری بن کے اپنی جولیاں پھیلا پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی جہیز کی. کل کو وہ وقت ضرور آئے گا. یاد رکھو ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز معاشرے والوں، انتہائی احترام کے لائق میرے معززین دیکھنے اور مجھے سننے والوں کو میرا سلام قبول ہو. آج آپ کے سامنے جہیز کی تباہ کاریوں میں سے ایک اور بہت بڑی تباہ کاری کہ جسے سن کر بڑے بڑے پتھر دل لوگ بھی موم ہو جائیں، لیکن جن کے دل پتھر کے بنے ہوتے ہیں، جن کے دل پر مہر لگی ہوتی ہے، جن کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوتی ہے نا، جس سامان کی، پیسوں کی، مال کی، پیسوں کے پجاریوں کے دل کبھی نرم نہیں ہوتے. ان کا مرنا جینا، ان کا ایمان صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے. ایسے ہی بے غیرت لالچی لوگوں نے ایک معصوم بچی کے ساتھ کتنا درندوں جیسا سلوک کیا کہ پچھلے دنوں حافظ آباد کے اندر ایک غریب لڑکی کی شادی ہوئی. اس غریب کے بیچارے غریب ماں باپ اپنی بچی کو جہیز نہ دے سکے، یہ جہیز نہ دے سکے اپنی بچی کو. پہلے کیوں انکار نہیں کیا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے؟ پہلے کیوں کہتے ہو کہ ہمیں چاہیے بچی بس، اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ یہ آپ ان غریب بچی کے والدین کے پہلے دیتے تسلیاں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو بعد میں پھر ظلم کیوں کرتے ہو ظالموں؟ پہلے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا جب بچی پہلے ہی دن، برات والے دن جب اپنے سسرال پہنچی، ان بے غیرت سسرالیوں نے اس غریب جہیز نہ لانے والی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس کے بھی ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی نہیں اتری تھی. یہ میرے پاس اخبار موجود ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، نئی بات کے اندر یہ خبر چھپی کہ نئی نویلی دلہن کا استقبال کیسے کیا ظالم درندوں نے، ظالم جہیزیوں نے. نئی بات اخبار میں وہ لکھتا ہے کہ بچی گھر میں آئی، ان ظالم بے غیرت سسرال والوں نے بچی کے پہلے اس کے سر کے بال مونڈے، پھر اس کے بعد اس کو کرنٹ لگایا، کرنٹ کے جھٹکے دیے اس بچی کو، معصوم بچی کو. یہ ہے ہمارا معاشرہ ظالم. سر کے بال کاٹے، پھر اس کو کرنٹ لگایا، پھر اس کے بعد بھی ان ظالموں کی تسلی نہیں ہوئی، ان ظالموں کی آگ نہیں بجھی ظلم کی، بغیرتوں کی. پھر انہوں نے اس بچی کو ڈنڈے مار مار کر گھر سے نکال دیا. قصور کیا تھا کہ تم جہیز میں کیا لے کر آئی ہو؟ ایسے ہی آ گئی ہو؟ ہم تو لالچی ہیں، ہم تو پجاری ہیں دولت کے. تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا جہیز میں، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں. اور اس کا ظالم بے غیرت شوہر بھی اپنی ماں باپ کی باتوں میں آ کے ماں باپ کے ساتھ مل کر اس نے بھی ظلم کیا اپنی بیوی پر، وہ بھی نہیں بولا. یہ ہے لالچی معاشرہ. یہاں ایک ظلم نہیں ہو رہا، کس کس ظلم کی میں آپ سے بات کروں معاشرے والوں. آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، یاد رکھیں ذرا، یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج اگر کسی کی بچی کو تڑپاؤ گے تو کل کو تمہیں اپنی بچوں کے لیے تڑپنا پڑے گا. یاد رکھو ذرا. آج کسی کو جہیز کے لیے تڑپاؤ گے تو کل تمہیں بھی اپنی بچی کے جہیز کے لیے در در بھیک مانگنی پڑے گی.
چوکوں چرستوں میں مسجدوں میں بھکاری بن کے ہاں جی اپنی چوریاں پھیلا پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی جہیز کی کل کو وہ وقت ضرور آئے گا یاد رکھو ذرا جو بوگے وہی کل کاٹو گے کتنا ظلم کرو گے ابھی تمہاری پیاس نہیں بجھی ہوس پوری نہیں ہوئی تمہاری یاد رکھو اللہ کے دیے سے ہی انسان بھرتا ہے یاد رکھو ذرا جو لوگ لڑکی کے مال پر رکھتے ہیں نا نظر وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے یاد رکھیں ذرا جو اللہ کے دیے پر خوش نہیں وہ جہیز لے کر کیسے خوش ہوں گے کتنی بچوں کو مارو گے بتاؤ ذرا ظالم معاشرے والوں کتنی بغیرتی اور کرو گے کتنی بیٹیوں کے ماں باپ کو دکھ دو گے ظالموں جنہوں نے تمہیں اپنی بچی دی ٹکڑا جگر کا پال پوس کے ٹکڑا دیا جگر کا تم اس بچی کو لے کر خوش نہیں ہوئے تو 2-4 لاکھ روپے کا یہ سامان لے کر خوش ہو جاؤ گے تھو ایسی تمہاری غیرت مندی پر تھو تمہاری ایسی انسانیت پر بات وہی آ گئی آج ظلم کرو گے تو کل تمہارے ساتھ ظلم ہوگا اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان کون ہے مسلمان تو فرما کہ ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں دوسرے مسلمان چاہے وہ غیری کیوں نہ ہوں کچھ نہ لگتے ہوں خونی رشتہ نہ بھی ہو مگر مسلمان ہو مسلمان کو دکھ دینا مسلمان کو دکھ دینے والا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں تو جو اپنی بیوی کو ڈنڈے مارے بغیرت چور اپنی بہو کو کرنٹ لگائے بغیرت سسر اپنی بہو کے بال کاٹے وہ ظالم ساس وہ کہاں کے مسلمان ہیں ذرا بتائیں ذرا مجھے بات پھر وہی آتی ہے سرے پر اگر ہمارے علماء کرام نے کاش کیا یہ بیان کیا ہوتا کہ اسلام میں جہیز نہیں ہے بیٹی والوں پر کھانے کا بوجھ نہیں اسلام میں کیسے بیان کرتے ہیں جو خود اس لعنت کے اندر ملوث ہیں وہ کیسے بیان کریں گے کیسے بیان کرتے وہ اگر انہوں نے بیان کیا ہوتا آج غریب بیٹی والوں کو یہ دکھ بھرے دن نہ دیکھنے پڑتے کوئی ماشاءاللہ اپنی آواز کا جادو جگا کر لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے کوئی کتابیں لکھ کر پیسے بٹور رہا ہے کوئی شیخ القرآن کہلوا کر شیخ الحدیث کہلوا کر لوگوں کی جگہ خالی کر رہا ہے کرنے والی باتیں کون کرے گا کون بیان کرے گا جب قرآن پڑھنے والے نبی کا فرمان پڑھنے والے یہ بیان نہیں کریں گے کہ اسلام کے اندر نکاح کے اندر بیٹی والوں پر جہیز کا بوجھ نہیں کھانے کے بوجھ نہیں برات کے اسلام کے اندر کون بیان کرے گا اگر یہ ہمارے علماء کرام بیان نہیں کریں گے یہ سیاسی لوگ بیان کریں گے ان پڑھ لوگ بیان کریں گے کون بیان کرے گا کوٹھیاں بنائی جا رہے ہیں واز کر کر کے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں عوام کو بیوقوف بنا کر خدا را یہ میرے ہاتھ دیکھ لے بندے اور میرے معاشرے والوں جاگ جاؤ اور پوچھیں اپنے علماء کرام سے کہ مولوی صاحب کہ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیاں تھیں ان کو جہیز دیا تھا پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی آئی برات کو کھانا کھلایا تھا پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی 11 بیویوں کی جو آپ نے شادی کی تھی کسی بیوی سے آپ نے جہیز کے نام پر کوئی چیز لی تھی پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے 11 بیوی آپ نے شادی کی 11 بیویوں کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی کی برات پر کھانا کھایا تھا
صحابہ کرام کا لاہور لشکر آپ لے کر گئے تھے بیوی لینے کے لیے؟ کب پوچھیں گے؟ جب اپنے گھر کو آگ لگے گی تب پوچھیں گے؟ کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی بیان کرے نہ کرے، انشاءاللہ جب تک میری منہ میں زبان ہے، میرے جسم کے اندر جان ہے، میں انشاءاللہ لوگوں کو جگاتا رہوں گا، اور جہیز کے اور برات کے کھانوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ جب تک میری جان میں جان ہے، کہ جہیز ایک لعنت ہے، برات کے کھانے اسلام میں نہیں، یہ بچیوں پر بوجھ ہے، یاد رکھیے ذرا۔ میری جان چلی جائے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ پیغام انشاءاللہ پاکستان کے ہر گھر پہنچے گا، اور لوگ جہیز دینے کو اور جہیز لینے کو انشاءاللہ سب سے بڑا گناہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تب جا کر انشاءاللہ پھر لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر ماتم نہیں کریں گے، بلکہ بیٹوں کی طرح خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر بیٹی کو زحمت نہیں رحمت سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کب؟ جب آپ لوگ غیرت مند بنیں گے، تب جہیز کا بائیکاٹ کریں گے، تب یہ برتوں کے لاہور لشکر ختم کریں گے، تب۔ آج سے وعدہ کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی بیٹی سے، اپنی ہونے والی بیوی سے جہیز نہیں لیں گے۔ اور بیٹی والوں آپ بھی سنیں ذرا، وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے۔ لڑکے کو ہم پہلے ہی دن جہیز دے کر اس کے منہ کو لگا دیں سور، پھر وہ اس لڑکا ایسا لالچی بنتا ہے، ساری زندگی پھر مانگتا رہتا ہے آپ لوگوں سے۔ اپنی بیوی سے جاؤ لے کے آؤ، اپنی ماں باپ سے اتنے پیسے لے کے آؤ، اتنے پیسے لے کے آؤ۔ اس میں قصور آپ لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اپنے دماغ کو شروع دن سے جہیز دے کر اس کو یہ گندی عادت ڈالتے ہیں، تاکہ ساری زندگی وہ آپ سے مانگتا رہے، اور اس لڑکوں کو دیکھ کر باقی دیکھنے والے جو لڑکے ہیں وہ بھی لالچی بن جائیں کہ میرے دوست کو کار ملی ہے، گاڑی ملی ہے، مکان ملا ہے، اب ہم بھی وہی نکاح کریں گے جہاں ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ تو کیا سارے لوگ اپنی بچیوں کو یہ کاریں، کوٹھیاں، چابی، اپنا موٹر سائیکل دے سکتے ہیں؟ اس لیے خدارا بس کر دیں، بس کر دیں، بریک لگا دیں، بریک لگا دیں۔ بڑی تباہی ہو چکی ہے، بڑی بچیاں نے خودکشی کر لی، بہت زیادہ بیٹیوں نے بہت زیادہ بیٹیاں جھوٹ گئی پنکھوں کے ساتھ، لاکھوں مائیں قبروں میں چلے گئی اپنی بچوں کے سہانے خواب لے کر شادی کے، لاکھوں باپ کے گردے بک گئے، لاکھوں بھائی ڈاکو بن گئے۔ اب بس کر دیں، خدارا بس کر دیں، اور اس ویڈیو کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیں پوری دنیا کے اندر، تاکہ یہ میرا پیغام ہر گھر پہنچ جائے، اور لالچی لوگ لالچ چھوڑ دیں، غیرت مند بن جائیں انشاءاللہ۔ جب اس پر عمل ہوگا، جہیز ختم ہوگا، برات کے بوجھ ختم ہوں گے، تب انشاءاللہ پھر ہماری تبلیغ بھی اثر کرے گی، تب چور چوری سے باز آئے گا، ڈاکو ڈاکے سے باز آئے گا، زنا کو بریک لگے گی۔ جب نکاح عام ہوگا، نکاح عام تب ہوگا جب نکاح آسان ہوگا، نکاح کے اندر سے جہیز اور برات کی لعنت ختم ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔